بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد اور اللہ رب العالمین کی یاد سے جو اضافی چیز ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے استغفار کرنا، اور استغفار کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں انسان کو عطا کی ہیں اپنی طرف سے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ گناہ کا پتلا کہا جاتا ہے انسان کو، لیکن جتنے مرضی گناہ کر کے آ جائے، ایک ذات ایسی موجود ہے جو اس انسان کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت کہتی ہے کہ تم میری طرف آؤ، مجھ سے ایک دفعہ مانگو، ایک دفعہ التجا کرو، ایک دفعہ اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھو، میں اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ انسان اتنا غافل ہے، اتنا غافل ہے کہ اپنے حقیقی رب کو پہچان نہیں سکتا، اپنے حقیقی رب سے تعلق اور ناطہ جوڑ نہیں سکتا، اپنے حقیقی رب کو رب مان نہیں سکتا، کسی اور ذات پر اپنا جو ہے وہ اعتماد لگائے بیٹھا ہے، کسی اور ذات کے ساتھ تعلق بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 135 میں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ لوگ جب وہ کوئی بھی فحاشی، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، کسی بھی طرح گناہ کے ذریعے نیکیوں سے دور ہو کر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، جب یہ گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، فحاشی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی بخشش اس اللہ سے مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو معاف کر سکتی؟ یہ ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونا ہے، اگر مجھ سے کوئی فحاشی ہو جائے، اور فحاشی ہونی بھی ہے، اگر ہو جائے تو ڈٹنا نہیں ہے اس پر، یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ کر لیا ہے اب میں دوبارہ یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہنا، ہو گیا کوئی بات نہیں، اس ذات کی طرف واپس آئیں، اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اس ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، تو پھر دیکھیں دلی سکون کیسا ہوتا ہے۔ آج گھروں میں سکون نہیں ہے، وہ یہی وجہ ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس رب کو بھول چکے ہیں، اس رب کے ساتھ اپنا تعلق۔ وہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم اگر دنیا بھر کے گناہ لے کر اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، سنن ترمذی میں بتحقیق احمد شاکر، حدیث نمبر 3540 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے ابن آدم، تو گناہ کرتا ہے، تو دعا کرتا ہے مجھ سے، میری طرف امید کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تیرے جتنے بھی گناہ ہوں میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو صبح شام گناہ کرے، تو میرے پاس آئے، تو میرے پاس آ کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ میں جان بوجھ کر گناہ کر لیا، اللہ کی طرف آئیے تو صحیح۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تیرے جتنے گناہ سارے معاف کر دینے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ سے کوئی آرڈر لینے والا نہیں، اللہ کو کوئی آرڈر دینے والا نہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ آج گناہوں کی معافی مانگیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی حدیث میں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی،
اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کی چھتوں تک پہنچ جائیں، تیرے گناہ آسمانوں کی چھت تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے گناہ، زمین بھر گئی، آسمانوں کی چھت تک گناہ پہنچ گئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دی۔ لیکن شرط وہی ہے، غفرت لک ولا ابالی، تو نے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے پھر تیرے گناہوں کو معاف کیا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک دفعہ آئے تو صحیح اپنے رب کی طرف آ کر تو دیکھیں، اپنے رب سے ناطہ جوڑ کر تو دیکھیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، تو زمین بھر کے گناہ لے آئے، پوری زمین کی جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری ملا لے اور گناہ بنا لے، اتنا وزن تیرے گناہوں کا ہو، صرف ایک کام تو نہ کرتا ہو۔ کیا کام؟ میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں نے تجھے پیدا کیا، میں اکیلا رب ہوں، عبادت کے اکیلا لائق ہوں۔ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو پھر میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اگر تو نے شریک نہ ٹھہرایا، تجھے میں جتنے تیرے گناہ ہیں سارے معاف کر دوں گا، پوری زمین بھری ہوئی ہے، زمین بھرے ہوئے تیری گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ہے ہمارا رب جو ہمیں بار بار پکارتا ہے، بار بار کہتا ہے آؤ اپنے رب کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے 758 نمبر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب روزانہ رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے۔ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر روزانہ آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ کب آتا ہے؟ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے اس وقت آتا ہے اور آ کر کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، مجھ سے اولادیں مانگے میں اسے اولاد دوں، مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، مجھ سے رحمت مانگے میں اسے رحمت دوں، مجھ سے نوکریاں مانگے میں اسے نوکریاں دوں، مجھ سے اولادیں مانگے میں اسے اولاد دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے دعا کرو، یہ وقت ایسا ہے میں اس میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور کہاں آ کر آسمان دنیا پر اتنا قریب آ کر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَن يَسْأَلُنِي فَأَعْتِيهِ یا فَأُعْتِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو ادا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ یہ ہمارا رب روزانہ رات کو جب آخری رات کا حصہ رہ جاتا ہے، جس وقت میں فجر کے وقت سے تھوڑا سا پہلے والا وقت جو ہوتا ہے جس میں تہجد پڑھی جاتی، نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت میں اللہ رب العالمین آ کر کہتے ہیں اس وقت میں دنیا کا جو سامان مانگ لو، جو چیز مانگ لو تو میں ادا کروں گا۔ پھر مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کرو، سوال کرو، استغفار کرو، لیکن ہم فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے، یہ تو پھر جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بہت سے وعدے کیے ہیں، جو استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بہت بہت انعامات عطا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انعام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا من الاستغفار، جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا صحیفہ اس کو خوش کرے، اس کا نامہ اعمال دیکھ کر اس کو خوشی ہو، اس کی کتاب جس میں وہ عمل کرتا رہا اور اس میں لکھے جاتے رہے اس کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، اس کو دلی سکون ملے، وہ استغفار زیادہ کرے۔ استغفار زیادہ کریں گے، صحیفہ میں نامہ اعمال گناہ ہوں گے تو مٹتے چلے جائیں گے، نیکیاں ہوں گی تو اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث میں آپ سے فرمایا بھائی خوش رہنا چاہتے ہو، قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہو، استغفار زیادہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ لوگوں میں موجود رہیں گے آپ پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے،
اب دوسرا آیت کا ٹکڑا بچ گیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ قوم استغفار کرتی رہے گی۔ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، اپنے گناہوں کو پیش کرتے رہیں، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا مجھے معاف کر دے۔ یہ کام کرتے رہیں گے، اللہ کبھی عذاب دے گا ہی نہیں۔ فردن بھی کسی کو، مثال کے طور پر اگر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ مجھے بچا کر رکھے گا بیماریوں سے، اللہ مجھے بچا کر رکھے گا بڑی بڑی بیماریاں، کینسر، ایڈز، شوگر، ان ساری بیماریوں سے اللہ بچا کر رکھے گا۔ کیوں؟ میں استغفار کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ بھی میری حفاظت کرے گا۔ اللہ مجھے میری حفاظت کر کے مجھے دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ سرخرو فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ نوح کی آیت 10، 11 اور 12 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، حکم دیا پہلے اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غفارا اسم مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز میں مبالغہ، یعنی بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں دنیاوی کیا فائدہ ملے گا استغفار کرنے سے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار رحمت کی بارشیں نازل کرے گا۔ بارشیں چاہیے، استغفار کریں۔ دوسرے نمبر پر کیا فائدہ ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیاوی دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، تمہیں مال دے گا۔ مال چاہیے کہ نہیں سب کو؟ مال چاہیے سب کو؟ مال چاہیے تو میرے بھائی آئیں استغفار کریں۔ اگر استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین مال کی کبھی کمی نہیں ہونے دے گا، وافر مال ملے گا۔ اولاد چاہیے، بیٹے چاہیے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مالوں کے ساتھ بھی مدد کرے گا، تمہاری بیٹوں کے ساتھ بھی مدد کرے گا، بیٹے عطا کرے گا تمہیں۔ کس وجہ سے؟ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں آخرت میں جنتیں ملیں گی، آخرت میں نہریں ملیں گی، باغات ملیں گی، نہریں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین کتنی رحمتیں کرتا ہے صرف ایک استغفار۔ آج لوگ اولاد کے لیے کہاں کہاں ٹوکرے کھا رہے ہیں، کہاں کہاں در بدر گھوم رہے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے۔ اور بھئی یہ نسخہ اپنا کر دیکھیں، صبح شام اللہ سے استغفار کریں، دیکھیں اولاد ہوتی۔ مال چاہیے، تنگی ہے، استغفار کر لیں، اللہ رب العالمین مال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، جلد 1 صفحہ 339، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگ رستے سے اس کے لیے کشادہ اور کھلا رستہ ملتا ہے۔ یعنی بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب میں کیا کروں، اللہ رب العالمین اس کو بتاتے ہیں اب تو نے کیا کرنا ہے۔ بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، غلط ہونے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین رہنمائی کر دیتے ہیں، بھئی یہ کام یہاں پر غلط ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں سوچ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ایسے نہیں کرنا۔ انسان کی مدد غیبی ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو استغفار کرتا ہے اور اس کو یہ، اور آگے جو فائدہ ہے وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ گھر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ اتنا رزق دیتا ہے، ایک مرتبہ کھا لیتا ہے اللہ، پھر دیتا ہے، پھر کھا لے، پھر کھاتا ہے، پھر ملتا ہے، پھر کھا لے، کتنا رزق ملتا ہے۔ کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ یہ رزق تو دے رہا ہے، یہ رزق تو دے رہا ہے، تو کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت، جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں وہ گناہ اللہ کے سامنے پیش کریں اور کہیں یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ باوضو ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرے، اور یہ شرط لگا لیں اپنے ساتھ کہ دوبارہ کبھی زندگی میں وہ گناہ نہیں کرنا، دوبارہ کبھی اس طرف نہیں جانا۔ ہو جائے وہ الگ بات ہے، خود نہیں جانا، جان بوجھ کر نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کے لیے الفاظ آپ استغفر اللہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا مختلف الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔